السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعۃ فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر اور سب کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور نماز کا ادا کرنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی صفت ہے اور اس کی خوبی ہے، اور یہ ایمان کی ایک پہچان بھی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہیں پر نماز عشاء اور نماز فجر کی ادائیگی پر احادیث کے اندر تاکید کی گئی ہے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر ابھارا گیا ہے کہ ہم بطور خاص نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی پر دوام برتیں اور انہیں قائم کریں۔ احادیث کے اندر اس کی کئی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ایک آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے یا اسی طرح سے عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا فضیلتیں ہیں۔ کئی ساری فضیلتیں بیان کی گئی۔ ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت راوی حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی العشاء فی جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس نے جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا، یعنی آدھی رات تک اللہ کی عبادت کی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے گویا ساری رات نماز ادا کی۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حدیث سے یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اور اسی طرح سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا یا پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اس کے بھی راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ کقیام لیلۃ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز میں حاضر ہوا اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جو شخص عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز میں بھی حاضر ہوا تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کے برابر ثواب ہے۔
یعنی اس حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پوری رات قیام کیا، اور اس کے لیے پوری رات کے قیام کے برابر اس کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی ادائیگی میں کتنا ثواب ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اگر لوگ یہ جان لیں تو اس فضیلت کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل مسجد کی طرف آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جان لیں تو انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے وہ تو ضرور ان نمازوں میں آئیں گے۔ یعنی عشاء اور فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ بتلاتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ جان جائے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے میں فضیلت کتنی ہے یا اسی طرح سے فجر کی نماز ادا کرنے میں فضیلت کتنی ہے، اگر لوگ یہ جان لیں تو اس فضیلت کو پانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل مسجد آئیں گے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز چھوڑنا یا ترک کرنا یا اس میں سستی اور لاپرواہی کرنا یا اسی طرح سے نماز فجر میں سستی اور لاپرواہی کرنا اور اس کو چھوڑنا یہ منافق کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، اور عشاء اور فجر کی نماز سے بھاری اور کوئی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کتنی ہے تو اس فضیلت کو پانے کے لیے اگر انہیں سریر کے بل آنا پڑے گا تو اپنے سریر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حدیث سے بھی چیز ثابت ہوئی کہ بلا کسی عذر کے سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے عشاء اور فجر کی نماز کو ترک کر دینا یا اس میں سستی اور لاپرواہی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس درس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے حدیث کے اندر کئی ساری روایتیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان دو نمازوں پر بطور خاص تاکید کی گئی ہے اور اس کی ادائیگی میں بہت ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص عشاء اور فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس کے لیے پوری رات کے قیام کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کی محافظت کرنے اور بطور خاص نماز فجر اور نماز عشاء کی محافظت کرنے اور اس پر دوام برتنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔